بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹے ٹوڈیز ٹاپک از کلاس روم ڈائنامکس. تو کسی بھی ٹیچر کو کلاس روم ڈائنامکس کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ کلاس کو پراپرلی انداز میں مینیج کر سکے. ادروائز پھر پراپر مینجمنٹ آف دا کلاس کے اندر بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹے جو جنرلی آپ ایشوز کا جن کا ٹیچرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس کی چند لسٹ ہے کہ بچے جو ہے وہ پڑھائی کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے, انہیں موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا, یا لینگویج بیریئرز ہیں, یا بات کی سمجھ نہیں آتی, یا بچے پک نہیں کرتے, ان کے ساتھ انٹریکشن میں پرابلمس ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اس لسٹ یہ ڈفرینٹ اس کے اندر ڈفرینٹ کویسچنز ہیں جن مسائل کا سامنا ایک ٹیچر کو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے چونکہ آپ فیوچر ٹیچرز ہیں, آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ وی آر ناٹ لیونگ این آئیڈیل ورلڈ. تو آئیڈیل سچویشن تو کہیں پر بھی نہیں ہوگی, نہ کسی کلاس روم کے اندر ہوگی کہ مطلب سارے بچے پڑھنے والے ہیں یا سارے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہونا شروع کر دیں. لیکن پریکٹیکلی چند ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم کلاس روم ڈائنامکس کے بارے میں ان کو تھیوریٹیکلی پڑھ لیں اور ان پریکٹس اسے ہم یوز کریں تو ہماری کلاس روم زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایز اے ٹیچر اپنے آپ سے ایک کویشچن کرنا ہے, آر وی مینیجنگ دا کلاس روم ڈائنامکس پراپرلی. ٹھیک ہے. تو کلاس روم کے جو بیسک کنٹینٹس ہیں کہ ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کنٹینٹ ہے, تو کیا ٹیچر پراپرلی پلان کر کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا پراپرلی انہیں ڈسپلن کے بارے میں بتایا گیا ہے, یا تیسرا کنٹینٹ آپ وہ کس انداز میں اس کو پڑھا رہے ہیں, وہ انٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے. تو پھر ایک کلاس کو کس طریقے کے ساتھ بیٹے امپروو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان جنرل چند انگریڈینٹس ہیں جو کہ کلاس کے اندر اگر موجود ہوں تو افیکٹو وے میں اس کو ہم چلا سکتے ہیں. تو ان میں سے بیٹے ایک ہے چوائسیز. سو یو نو دیٹ لائف از اے نیم آف choices. So being a teacher you have to make choices. تو because you have limited time, limited resources, تو آپ کے پاس limited time ہے, limited resources ہیں, given situation ہے, جو given capacity of the students ہیں, ہر چیز کو اس کے حساب سے بیٹے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو سیلف موٹیویشن کی ضرورت ہے. اگر if being a teacher you are motivated, you would be able to inculcate in your students as well. ٹھیک ہے. اور ٹیچر بیٹے آپ جانتے ہیں کمیونیکیشن کے بغیر اٹ از امپاسبل. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ ایزیلی جو آئیڈیا ہے اس کو کنوے کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پراپر انٹریکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ضروری ہے. اور پھر ٹیچر اگر انتھوزیاسٹک ہو اس کے لیے, کلاس روم کا انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو پڑھائی کے لیے, اور ویرائٹی آف ٹیکنیکس وہ یوز کرے, تو اس کے ذریعے پراپرلی کلاس کو بیٹے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو جب جو بیسک کنٹینٹس ہیں انہیں بیٹے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پہلے کیا ہے انٹریکشن. بیٹے ٹیچنگ کا ایک انتہائی اہم پارٹ وہ کیا ہے انٹریکشن ہے, کہ ٹیچر کا لیکچر جو ہے وہ ایک مونولوگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے. اب یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ بچے اس چیز میں انٹرسٹ لیں گے جو چیزیں انہوں نے اپنی لائف کے اندر دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ریئل لائف کے اندر تو کسی بھی کانسیپٹ کو جتنا زیادہ پرسنلائز کر کے یا ریالٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے ریلیٹ کر کے اس کو بتایا جائے گا اتنے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گی. تو جتنا آپ ریئلی کمیونیکیٹ اس وقت کر سکیں گے کہ جن چیزوں کا بچوں کو پتہ ہے, یعنی بچوں کے لیول کے حساب سے, چھوٹے بچے ہیں تو اس لیول کے حساب سے انہیں بتایا جائے گا, بڑے بچے ہیں تو اس لیول کے حساب سے, پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کے کلچر اور اس کانٹیکسٹ کے حساب سے چیزوں کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. کہ تاکہ جو ریئل ان کے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں وہ کلاس کے اندر آ سکیں اور وہ کانسیپٹ کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. ادروائز کیا ہوگا کہ وہ اسے ایک بکش تھنگ خیال کرتے ہوئے اس کو بہتر انداز میں پک آؤٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ریئلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بچوں کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انٹریکشن کے حوالے سے اس کے دو بیسک لیول ہیں کہ آپ کن ورڈز کا یوز کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ بچے ایموشنلی کس طرح کا فیل کرتے ہیں. کیا بچے ڈر فیل کرتے ہیں یا بچے آزادانہ طور پر فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایموشنلی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تو لرننگ کبھی بھی وہاں پر موجود نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پھر ٹیچر کا انتہائی اہم ترین کام ہے کہ وہ بیلنس رکھے گا کہ بچے ایموشنلی بھی ایزی فیل کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ وہ کلاس کے ڈسپلن کو بھی کمپرومائز نہ کریں, یعنی اتنا زیادہ نرم بھی نہ ہو
کہ جس کی وجہ سے کلاس کا ڈسپلن ہی قائم نہ رہے اور یہاں اتنا زیادہ سخت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ریپلسو ہو جائیں اور اس کی توجہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے بیٹے جن ورڈز کا وہ یوز کرے گا اس کے اندر سیلف اسٹیم آف دا اسٹوڈنٹ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, وہ رکھا جا سکتا ہے, بچوں کے لیول کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور جو وکیبلری آپ یوز کر رہے ہیں, جو ورڈز آپ یوز کر رہے ہیں, وہ بچوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہونے چاہیے, کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ بچے کو یہ بتانا مقصود نہیں کہ ٹیچر کو بہت زیادہ پتہ ہے, اصل میں یہ ہے کہ ان کے لیول تک انہیں کمیونیکیٹ کرنا بیسک مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جب ہم ایموشنل انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. یعنی بچہ یہ فیل کرے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کے پاس اس ٹاپک کا نالج بھی ہے اور وہ موٹیویٹڈ بھی ہے ہمیں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کی بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ٹیچر کلاس کے اندر اتنی سپیس دے کہ بچے بھی اپنی بات کو ایکسپریس کر سکیں. ٹھیک ہے, اور جو سب سے بڑی اہم ترین کلاس کو سموتھلی چلانے کے لیے وہ کیا ہے, کلاس کا اصل مقصد جو ہے بیٹے وہ بچوں کو سکھانا. تو چونکہ کوئی بھی شخص جب بھی سیکھتا ہے تو اس سے مسٹیکس ہوتی ہیں. مثلا اگر کسی کو سائیکل چلانا نہیں آتی وہ سیکھے گا, اس سے غلطیاں ہوں گی. کسی کو روٹی پکانی نہیں آتی وہ روٹی پکانی سیکھے گا تو اس سے مسٹیکس ہوں گی. تو مسٹیکس جو ہیں وہ بیسیکلی پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو بالکل اسی طرح بچے کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ اگر اس سے مسٹیک ہوتی ہے تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, وہ اسے بہتر کر سکتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کو بھی بچے کے سامنے بیلنسلی اس کو بیلنس کے ساتھ پورٹرے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ پوری ایفرٹ کرے. اگر پھر بھی مسٹیکس ہوتی ہیں تو یہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی اس کو امپروو کرے گا. اور ہر بچے کی جو سپیڈ ہے اس حوالے سے لرننگ کی وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو سادہ لفظوں میں کیا بیٹے, مسٹیکس کو وہ نیچرلائز کرنے کی کوشش کرے کہ یہ بیسک فنومینا ہے جس کے تھرو سارے گزرتے ہیں. تو اس سے بچوں کے اندر وہ ڈر جو ہے وہ ختم ہوگا اور لرننگ جو ہے بیٹے وہ پراپرلی مینیج ہو سکے گا. تو بیٹے جو لینگویج انٹریکشن ہے تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی بھی انٹریکٹیو ٹیکنیکس ہیں انہیں استعمال کریں. اس میں سب سے یہ ہے کہ بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو مثلا فار ایگزامپل دس از وائی وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ انگلش. ٹھیک ہے, and you are the students of BS English, but why I am talking to you people in Urdu, because تاکہ لینگویج بیریئر جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے اندر نہ آئے. اور اسی طرح بیٹے کلاس کے اندر بچوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دی جا سکتی ہیں کہ وہ انڈیویجول ورک کے ساتھ ساتھ پیئر ورک کے اندر بھی یہاں جیسے اسائنمنٹس آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ وہ مل جل کر وہ کام کریں اور خود وہ لرن کرنے کی کوشش کریں. یعنی بچوں کو بھی اسپیس دی جاتی ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ بیٹے یہ اہم چیز وہ کیا ہے, نیگوشیشن. ٹھیک ہے, تو ٹیچر کو یہ ضرور بچوں کو اس لحاظ سے اسپیس دیتے ہوئے یہ دینا چاہیے کہ ایک اسپیسیفک رول ٹیچر کا ہے اور ایک اسپیسیفک رول وہ کیا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کا ہے. تو لرننگ کبھی بھی ون وے نہیں ہو سکتی, یہ ٹو وے پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جب تک رسپانس نہ ملے, آؤٹ پٹ نہ ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو انٹریکٹیو ٹیکنیکس کے ذریعے ٹیچر جو ہے وہ بہتر انداز میں نیگوشیٹ کر سکتا ہے. تو یہ نیچرل سی بات ہے بیٹے, منوٹنی یا یکسانیت ہو تو انسان بور ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو چند اہم ترین چیزیں وہ یہ ہے, کلاس کی بوریت کو کس طریقے کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے, اس میں یہ خیال رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے ٹاپک سے بھی نہ ہٹیں. ٹھیک ہے, اور بچے بھی بور نہ ہوں. تو ہمیں بیلنس وے یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ہیومر جو ہے وہ سٹارٹ کریں تو ٹاپک سے ہم بہت زیادہ دور چلے جائیں. تو آف اینڈ آن جو ہے وہ کوئی اچھا ٹیچر کا ایک اچھا سینس آف ہیومر وہ ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ بالکل بھی منوٹنی فیل نہ کریں اور وہ چیزوں کو بہتر انداز میں ریلیٹ کر سکیں. مطلب جس کی ایک بیسک مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بے شمار جو اچھے لطیفے ہیں وہ سنائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ خیال رہے کہ جو اصل مقصد ہے, جو اصل ٹاپک ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو نیگوشیشن کو اگر ہم ان ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے کہ جب آپ کلاس میں کچھ بھی رولز بناتے ہیں تو
اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اتھارٹیٹیو وے میں بچوں کو رولز کے بارے میں بتا دیں اور بچوں سے یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ وہ فالو کریں. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ رول میکنگ کے اندر بچوں کو شامل کیا جائے اور انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ رولز جو ہے وہ انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں, پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کلاس کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. تو جب وہ رول میکنگ کے اندر بچے خود پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہوپ فلی ان کے لیے انہیں فالو کرنا وہ آسان ہو جائے گا کہ یہ کوئی اگر if teacher talks about rules, he is not being authoritative. So basically rules is just to facilitate اینی ایکشن, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ایکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو پھر اس میں بیلنس رکھنا چاہیے کتنی چوائس بچے کے پاس ہونی چاہیے اور کتنی چوائس نہیں ہونی چاہیے, کہاں پر اسے انسٹرکشن اور گائیڈنس کی ضرورت ہے اور کہاں پر بچہ جو ہے وہ ایزیلی فیل کرتا ہے. تو یہ بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ٹیچر اتھارٹیٹیو ہو جائے, دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بچوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جائے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی مل جل کر یہ کام چلتا ہے. نیکسٹ ہے کلاس روم پلاننگ. بیٹے اسے ہم فل لیسن پلاننگ والے لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے پراپرلی اس کو پلان کرنا ہے, اور یہ بات یاد رہے کہ جو پلاننگ ہے ہماری اس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ سرکمسٹینشیل ہے, وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ, اکارڈنگ ٹو دا سچویشن بیٹے اس کے اندر چینجنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ چینج ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب بیٹے یو نو دیٹ چینج از دا اسپائس آف لائف, سو دیر شوڈ بی ڈائیورسٹی ان یور لیکچر. تو اس کے اندر بیٹے ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کے پرسنل ایکسپیرینسز, ہمارے گھروں کی باتیں, ماحول کی بات جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک ہم وہ لا سکتے ہیں. اسی طرح ایون مذہب کی بات یا جو بچوں کو سمجھانا بیسک جو ہے وہ مقصود ہے. ہم ان ڈفرینٹ طریقوں کے ذریعے سے اپنے جو لیسن ہے اسے بیسک کلرفل کر سکتے ہیں اور جو اسے بہتر انداز میں بیٹے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو اگر ہم جو کلاس روم ڈائنامکس ہے اسے ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں کہ آج ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں وہ کیا ہے کہ سب سے بیٹے پہلا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس روم کا جو بھی انوائرمنٹ ہے اسے ٹیچر نے بلڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک رسپیکٹ کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو میوچل رسپیکٹ ہے وہ بھی ہو, اور بچوں کو جو گیون آزادی ہے وہ بھی دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح کلاس روم رولز آر ٹو بی اسٹیبلشڈ. تو بہرحال بیٹے کسی بھی چیز کو اسموتھلی چلانے کے لیے رولز کی ضرورت ہوتی ہے, تو رولز کی اہمیت کو بھی ہم رولز کو اگنور بالکل بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ ٹیچنگ بیٹے 2 وے پروسیس ہے تو اس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا, یعنی اسٹوڈنٹس اور ٹیچر جو ہیں وہ بہت بیسک انداز میں اسی وقت کمیونیکیٹ کر سکیں گے جب ٹیچر انہیں ریئلی کمیونیکیٹ کر سکے گا, ٹھیک ہے. پھر اس طرح بچے اگر اپنی ڈیفیکلٹیز کے بارے میں یا ایون لیسن کے بارے میں چند سجیشنز دے رہے ہیں تو انہیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اگر پاسبل ہو, یا اگر انہیں ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے تو انہیں پراپر وے میں ریجیکٹ کرتے ہوئے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر طریقہ دوسرے والا ہے. یعنی ان کی سجیشن کو ٹیک ضرور کریں, نوٹ ڈاؤن بھی ضرور کیا جا سکتا ہے, پھر بعد میں بچوں کو کنوینس کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو باٹم لائن ہے پوری اس کلاس روم ڈسکشن کی بیٹے وہ یہی ہے کہ اگر صرف ایک چیز بچوں کے اندر ڈیولپ کر دی جائے وہ کیا ہے کہ بچے جو لرن کرنا چاہتے ہیں فیئر آف مسٹیکس سے ان کو آزاد کر دیا جائے تو وہ بہتر انداز میں لرن کر سکتے ہیں. کہ مسٹیکس کرنا کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے, کوئی اس کی وجہ سے کوئی انہونی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, ایون آپ کے جو ٹیچرز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے پڑھانے والے ہیں, جتنے بھی جو ایکسپرٹس ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں, وہ ایک دن میں ایکسپرٹ آبویسلی نہیں بن سکے, اور بے شمار ان کی مسٹیکس ہیں, بے شمار ان کی غلطیاں, جیسے انسان گرتا ہے تو چلتا ہے. تو مسٹیکس کا فیئر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے, اور تاکہ سیکھنے کا جو عمل ہے بیٹے وہ بہتر انداز میں اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں پراپرلی کلاس کے اندر پوری لیسن پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہم چیزوں کو اس حساب سے چینج کر سکتے ہیں. سو ہوپ فلی یو ول بینیفٹ فرام کلاس روم ڈائنامکس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.